جاری کی ہے کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ میڈیا کو دے دیے تھے یہ صفحات، تو آپ بھی جناب یہی کام کرتے رہے ہیں۔ تو جو شخص کے قول و فعل میں تضاد ہو، میرا نہیں خیال کہ اس کو حق ہوتا ہے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھنے کا، اور آپ دھمکیاں لگاتے ہیں وہی مشرف جرنیل کی طرح کہ ہم آپ کو وہاں سے ہٹ کریں گے یا ہم آپ کو وہاں بھیج دیں گے جہاں آپ سوچ میں نہیں سکتے۔ آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں، عوام کے پیسوں پر آپ پلتے ہیں، عوام کے لیے آپ کا جو ہے نا وہ یعنی پاکستان کا جو آئین ہے اس کی جو آئین شکنی کر رہے ہیں، ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور جو آئین کے مطابق اگر ہم عمران خان کی بات کریں، کرکٹ میں اس نے کبھی نو بال نہیں پھینکا، اس نے کبھی وائلیشن نہیں کیا۔ اب ایک جو ہے اس کے خلاف جو ہے کوئی جرمانہ فائن دکھا دیں، جب وہ انگلینڈ میں رہتا تھا گاڑی خود ڈرائیو جہاں پہ کرتا رہا ہے، اس کا کوئی ایک یعنی وہ کہیں پہ آئین کو پامال نہیں کرتا کسی ملک کا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے آئین کو پامال کر دے؟ اور اسی لیے جو ہے اس نے اپنے آپ کو ان عدالتوں کے اس پولیس کے سپرد کیا تھا تاکہ یہاں سے انصاف ملے، اور وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اور جب قائد ڈٹ جاتا ہے نا تو قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ اگر آپ کہیں گے کہ ڈرا دھمکا کے کل کے بیان کے بعد ایک نئی روح پھونک دی ہے اس نے قوم کے اندر، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ تھوڑا سا انہوں نے ایک اوپن ٹرائل کا ڈرامہ کیا ہے، وہ مکمل طور پہ پھر بند ہو جائے گا، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیمرا کا ایکشن اور وہ دوبارہ سے وہی پابندیاں جو ہے میڈیا پر جو پاکستان میں لگائی جا رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا، اور وہ یعنی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہر چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی مہذب ملک میں اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، اور خاص کر خواتین اگر جرم کر لیں، پہلی بات تو انہوں نے جرم کیا ہی نہیں، یعنی آپ لبرٹی سے لے کر جو جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس جس کو آپ جناح ہاؤس آپ بتا رہے ہیں، وہاں تک جو ٹائم لگتا ہے اس دوران آپ کی پولیس کیا کر رہی تھی؟ وہ پولیس جو ایک جھنڈا اگر آپ کسی سوسائٹی کے اندر لگا کر نکلتے ہیں تو پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے، تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ پھر آپ جناب ڈرامے کر رہے ہیں، آپ نے اپنا جتنا زور لگا سکتے تھے آپ نے لگا لیا، جتنے انٹرویوز دیے جا سکتے تھے وہ دلوا لیے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ابھی تک ہو رہا کہ یہ پوری قوم عمران خان پر مکمل اعتماد کر چکی ہے، کیونکہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اور اس نے جتنا عرصہ اس کو حکومت ملی اس نے اس ملک کی غریب عوام کے لیے کام کیا، اس نے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کیا، اس نے عوام کو بتایا کہ آپ کے یہ جو مقتدر حلقے ہیں جو کرپشن میں انوالو ہے، ان کی عزت جو ہے وہ دوسرے ملک میں کیا ہے، اور آپ کے وزیر اعظم کے خلاف کیسے دھمکیاں ان کو دی جاتی ہے۔ اور ابھی اس نے پوری بات نہیں کھولی تھی، انٹرسیپٹ نے آگے جو ہے وہ لگا دیا آپ کا، تو انٹرسیپٹ کے اوپر آپ کریں نا اس کے اوپر کیسز، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جو آپ فرماتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر بی بی سی نے غلط جو ہے وہ ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، تو بی بی سی موجود ہے، آپ اس کے خلاف اپنا وکیل کھڑا کریں۔ عمران خان کا آپ کو یاد کرا دیں ایئن بوتھم کے ساتھ جب ہوا تھا، انگلینڈ کی عدالت میں وہ شخص چلا گیا تھا اور وہاں پر بھی اس نے اپنا کیس جیت کر دکھایا تھا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا اندر ہوئے سچ تے باہر کھلو کے نچ، تو عمران خان صاحب اسی لیے اندر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں عبادت ہے میرا اندر رہنا، اور یہ ہوتی ہے حسینیت، یہ ہوتا ہے اسلام کے لیے ڈٹ جانا۔ اور آپ جو کام کر رہے ہیں ایک طرف آپ، اور یہ کہ اور بات کی طرف میں تھوڑی سی توجہ، کیونکہ اس کے بعد میں ویلاگ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کہ ڈڈو چارج سب آپ جانتے ہیں کہ کہا کس کو کہا جاتا ہے، ایک نام رکھا جاتا ہے، اور یہ میرا خیال میں وہ ٹیٹ فار ٹیٹ آپ کہہ لیں یا پوئٹک جسٹس کہہ لیں، کیونکہ یہی پارٹی ہے جو عورتوں کو ٹریکٹر ٹرالی کے نام دیتی ہے۔ لیکن میں پھر بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو جو کہ پی ٹی آئی کے وہ سپورٹر اور ووٹر ہیں ان کو عورتوں کے ایسے نام رکھنے چاہیے۔ اور چلیں اگر آپ نے نام رکھ لیا اور اس کو تھپڑ اگر مارا ہے جو کہ گونج ہے کہ کسی اور جو یعنی یوٹیوبر یا میڈیا پرسن تو خیر ویسے ہی مینیجڈ ہیں، تو یہ بات کر رہے ہیں جی کہ وہ کسی یعنی فوج کے شخص نے یا جس نے بھی، بلکہ ابھی تک بات کھلی نہیں کہ اشارہ ان کا ہے کہ اس نے ان کو تھپڑ مارا، تو ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے خاتون کو تھپڑ؟ میری آپ اگر پروفائل چیک کریں، میری ویڈیوز چیک کریں، میں نون لیگ کی کسی لیڈر کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود جو سیاسی لیڈر ہے اس میں اگر بے شمار غلطیاں بھی ہیں تو آپ ان کو لانچ کرتے ہیں، آپ کے بال بوتے پر وہ جو ہے دوسروں کی عورتوں پر یہ عورتیں کیچڑ اگر اچھالتی ہیں، لیکن پھر آپ کی یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ ان کو بھی اٹھائیں، آپ نواز شریف کو بھی تھپڑ ماریں، آپ دوسروں کو ماریں، حالانکہ نواز شریف آپ کا جو ہے وہ لاڈلا ہے، آپ نے پالا ہے اس کو، اس نے اس ملک، آپ نے اس کو اس ملک پر مسلط کیا،
اور آپ کے ساتھ مل کر دونوں، یعنی اطالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، نواز شریف میں تمام جو یعنی کرپٹ لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر نہ صرف اپنے لیے بہت زیادہ پیسہ اس ملک کا جو ہے اپنے بچوں کے لیے باہر بھیج دیا منی لانڈرنگ کی، اور اس نے آپ سے جواب نہیں مانگا۔ جناب آپ 76 سال کا جو بجٹ آپ نے لیا ہے اس کا حساب دیں، آڈٹ کروائیں، آپ بتائیں کہ یہ پیسے کہاں کہاں پہ لگے ہیں، یہ حق ہے پاکستانیوں کا پوچھنے کا۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ بیان دلوائے جا رہے ہیں جی ندیم ملک صاحب سے کہ اب جو ہے، اور جو ہے یہ جو انصاف کے لیے بولتے ہیں، ہم کو پی ٹی آئی کے لیے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے، عمران خان کے ساتھ ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، اگر وہ آج پاکستان کے خلاف بات کرے تو ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ دلیر شخص ہے اور اس کو پورا پاکستان پڑھ چکا ہے، جانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وقت گزارا ہے، اور وہ کرکٹ جس پر آپ نے لگا کر قوم کا وقت ضائع کیا اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو ہے ہماری جنگ ہے اور آپ کی جنگ انہی کرکٹ کے میدانوں میں ہوتی تھی، جو کہ وہ بھی آپ جان بوجھ کر بھی، آپ کے جو لانچ کیے ہوئے سیاسی لوگ تھے وہ انڈیا سے میچ ہار جاتے تھے اپنی غلط خارجہ پالیسی کے تحت، تو اس کو بھی ہم نے قبول کیا۔ لیکن اس کرکٹ سے اللہ تعالیٰ کہاں سے کس بندے کو لے یہ وہ جانتا ہے۔ وہ اگر فرعون کے گھر موسیٰ کی پرورش کروا سکتا ہے تو اسی کرکٹ سے اس نے ایک ایسے شخص کو نکال کے لیا ہے جو آج آپ کے گلے کی، کرپٹ لوگوں کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، نہ آپ اسے نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس کو کچھ ہوا تو یہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کا سرما بنا دے گی، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اور اگر اب ماورائے آئین کو ہی آپ نے کام کیا، وہ آئین جس کی دھجیاں جب وہ ڈنٹونک صاحب آتے ہیں اور ایک وہ انگلی اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری کی طرح کرتے ہیں، آپ کے ضیاء صاحب کہتے ہیں یہ اس کی اوقات کاغذوں کی ایک وہ ردی کے ٹکڑوں سے زیادہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے کسی محب وطن کو پکڑنا ہوتا ہے تو اسی آئین کے شکنجے میں آپ اس کو لا کر سزائے موت تک دلوا دیتے ہیں۔ اور بھٹو کی ایک بات میں یہاں پہ کر دوں کہ بھٹو جو ہے اس نے ملک نہیں توڑا تھا جناب، ملک آپ لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور بھٹو کو آپ نے ڈرا دیا تھا۔ بھٹو کا قصور کہاں ہے کہ وہ ایک بڑا لیڈر نہیں ہے عمران خان کی طرح، کیونکہ اس نے آج کے سامنے ریزسٹنس نہیں دکھائی۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، میں ملک کو 2 لخت نہیں ہونے دوں گا، اور جو ہے مجیب الرحمان کے ساتھ مل کر اس کو وزیر اعظم بناتا، لیکن یہ سیٹ کی حوث تھی اور جو عمران خان میں نہیں ہے۔ عمران خان نے برسٹر گوہر کو بنا کر ایک تمانچہ مارا ہے سسٹم کے منہ پر، جو مروسی سیاست اور جرنیلی سیاست کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور اس لیے باقی باتیں اس قوم کو تقریباً ساری سمجھ میں آ چکی ہیں، اور آپ جو مرضی کر لیں، ملک ریاض کو آپ نے ریسٹ کر لیا ہے، کر لیں، اس کا انٹرویو چلا دیں، کیونکہ وہ نہیں بول رہا عمران خان، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہاں تک اتنی ٹویٹس لوگ کر رہے ہیں کہ وہ میں یہاں کہہ نہیں سکتا کہ آپ وہ بھی اگر کام کر لیں نا، یہاں پہ آپ کے اپنے لوگ آگے بیٹھے کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ عمران خان نے کیا، تب بھی لوگ آپ کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ یہ قوم باشعور ہو چکی ہے اور یہ اب اپنے رائٹس کی طرف آ رہی ہے، اور یہ ملک حقیقی آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ جیتے رہیے، پاکستان زندہ باد۔